وہ یہ صحیح کہہ رہا تھا جان کے لگا آج بڑی اچھی اردو ہمیں سننے کو مل رہی ہے کیونکہ اقرار کی اردو بہت اچھی ہے. میں بھی اردو کا ایک طالب علم ہوں اور بہن جو ہے ہماری وہ جناب ہیڈ آف ڈپارٹمنٹ ہے اردو کی. تو آپ کے یہاں تو خوب شعر و شاعری چلتی ہوگی. ہمارے اکثر گھر میں بھی جادو ٹونے کا ذکر رہتا ہے؟ نہیں, مختلف موضوعات ہوتے ہیں, لیکن ایک کبھی کبھار ہو جاتا ہے کچھ الفاظ کے اوپر کہ جی متفقہ نہیں ہے متفقہ ہے, اور وہ پھر اس کے اوپر زبر ہے کچھ اس قسم کی چیزیں. تو پھر تعلق کی سمجھ آئی ہے فیصلہ بات یہ ہے متفقہ ہے, تو پھر متفقہ طور پہ کیا طے ہوا کہ متفقہ ہی ہے. متفقہ جیسے اکثر مجھے خوش آمدید اور خوش آمدید جو ہے نا ان دونوں میں, کیونکہ زیادہ لوگوں کو بولتے ہوئے سنتے ہیں ہم خوش آمدید, تو پھر مجھے کافی دفعہ کنفیوژن ہوتی ہے, تو پھر میں اقرار سے پوچھتی اس بارے. ہم نے جو گردانے پڑی تھی نا, ند یہ مگر غلط العام جو ہو جاتا ہے وہی. لیکن اب تو دیکھیں جو ٹی وی ہے, جو ہماری اردو کے معتبر ادارے ہیں, وہ بھی عوام کے لیے کی کا لفظ استعمال کریں نا, تو اتنا تو غلط العام نہیں ہونا چاہیے. اینکرز اور جو ہمارے صحافی حضرات ہیں عوام بیچاری کی ہو گئی ہے نا. اس بات پہ پھر متفق ہیں ہم, یہی ان کی ہو گئی ہے, اس لیے پھر کی کہہ سکتے ہیں. اس گلے شاہ جی اسی پنجابی سوکھے ہیں, سیدھا سیدھا جی آیا بسم اللہ ہو جائے. میاں بیوی میں ویسے بھی اسی طرح کی گفتگو نہیں ہوتی اتنی زیادہ پڑھی لکھی ہے نا. نہیں, یہ تو یہاں سے آغاز نہیں, یہ تو جب ہماری پہلی ملاقات تھی اور جس میں ہماری محبت پروان چڑھی. کیسے ملے دونوں؟ دیکھیں ہم پڑھے لکھے میاں بیوی ہیں. ہماری جو ملاقات تھی وہ بھی پڑھائی لکھائی سے ہوئی تھی, اور ابھی بھی زیادہ گفتگو ہماری پڑھائی لکھائی. کون کس کو زیادہ پڑھاتا ہے؟ پڑھاتا کوئی بھی کسی کو نہیں ہے. اقرار بھی منہ میں کچھ پڑھتے رہتے ہیں بس. شف کرتے رہتے ہیں, باز نہیں آنے والا اقرار. پہلی ملاقات میں عصمت چغتائی اور منٹو اور بیدی اور اس طرح کی سارے بولڈ قسم کے افسانہ نگار کیوں ڈسکس کیا آپ نے؟ دیکھیے اس پہ اعتراض آ سکتا ہے, اس کی وجہ اعتراض ہی ویسے کہہ رہا ہوں اصل میں اب یہ شروع کر سکتے تھے بیدی سے, احمد نعیم قاسمی سے, منٹو, عصمت چغتائی. ہم نے عصمت چغتائی پہ واقعتاً بہت گفتگو کی, اور دیکھیے اصل مطمئن نظر یہی تھا کہ کہیں نہ کہیں معاملہ جو ہے وہ رومانویت کی جانب بڑھ جائے گا. نہیں, اس وقت رومانویت کی بات میرا خیال ہے کہ جہاں جو منٹو اور عصمت چغتائی کے بارے میں لوگوں کی رائے ہے وہ صرف ان کے چند افسانے پڑھنے کی وجہ سے ہے. اگر وہ شاید انہیں مکمل طور پہ پڑھ لیں تو ان کی یہ جو ایک غلط فہمی ہے ان دونوں لوگوں کے حوالے سے, ہمارے جو مصنفین ہیں ان کے حوالے سے, وہ ختم ہو جائے گی. آپ ایسے ہی خاموش بیٹھے رہتے ہیں جب یہ گفتگو کرتی ہیں؟ کیا ہو سکتا ہے اور اس کے علاوہ اور کیا کیا جائے؟ کون زیادہ بولے؟ وہ سوچ رہے ہیں میں پروگرام میں بول لوں گا. گھر میں ایکولی ہوتا ہے, لیکن اینی کی زیادہ ہوتی ہے. میں ذرا کم گو ہوتا ہوں گھر کے اندر, دماغ میں بہت ساری چیزیں چل رہی ہوتی ہیں, ایسا کہاں چھاپا مارنا ہے اور کہاں کیا ایشو ہے, کس سے بچنا ہے. اقرار کا گھر میں جو ہے نا صوتی رابطہ بحال ہونا مشکل ہوتا ہے. یہ ان کو دو تین دفعہ مجھے جو ہے وہ مخاطب کرنا پڑتا ہے, تیسری دفعہ میں کہتے ہیں ہاں کیا کہہ رہی ہو, تو پھر تیسری دفعہ دہرانی پڑتی ہے بات. تو پھر آپ کہتی نہیں کہ تم تو سنتے ہی نہیں ہو میری بات؟ نہیں, وہ سن رہے ہو. اچھا پتہ سب ہوتا ہے, کام کی بات کی ہوتا ہے کہ پتہ سارا کچھ ہوئے, پتہ سارا کچھ جان کے کنا ہوئے. ہاں وہ کنے بنے ہوتے ہیں, پتہ سب کچھ ہوتا ہے نا, کہ آٹا نہیں آیا اور دال نہیں تو بلی ہے, تو میں اس معاملے پہ میری کوشش ہوتی گریز کروں کہ کیا ہے, بس مجھے پتہ کہ کیا اور کتنا چاہیے, بس یہ اتنا ہی ہوتا ہے. لے آتا ہوں لے نہیں آتا ہوں, صرف پیسے دیتا ہوں, لے نہیں آتا ہوں. اقرار ایک وقت میں گروسری کرتے تھے, بہت پرانی بات ہے کہ جب ہم لوگ دبئی رہتے تھے, وہ بالکل افسانے کی ابتدا تھی نا, اب افسانہ ہی ہو گیا. اب تو فسانے ہو گئے, اب تو جو ہے وہ کتاب کا جو کہتے ہیں نا کلائمیکس کے اوپر والا سین چل رہا ہے. تو پھر نہیں, اللہ تعالیٰ زندگی اور صحت دے. ابھی نہ سمجھیں کہ کلائمیکس ہے, ادھر کلائمیکس کا کوئی اچھا ابھی نہ خوش ہوا. میں تو سمجھی تھی شاید ہو گئے بس. کچھ بھی ہو سکتا ہے نہ یار, آپ ڈرانے والی بات سنا کریں. نہیں, ابھی ایک کلائمیکس باقی ہے. اچھا ایک کلائمیکس کی گنجائش باقی ہے. اچھا میں نے سوچا تھا دیکھیں بھائی میں ادھر نہیں جانے والا, تم بھی اس قسم میرے شو میں میرے سامنے. سب سے ہیوی جب آپ یہ آٹے دال سے مجھے یاد آ گیا کہ جب آپ لازمی بات ہے اپنی پوری ورکنگ کر لیتے ہیں اور آپ کے پاس سارے ثبوت آ جاتے ہیں, تو پھر آپ ڈائریکٹ چھاپا مارتے ہیں, بعض اوقات اس سے کہتے بھی ہے کہ تمہارا کوئی موقف ہے تو پہلے. نہیں دیکھیے, وہ ہر
طرح کے پروگرام کی الگ ایک ریکوائرمنٹ ہوتی ہے ظاہر ہے اس میں. جس طرح خیر ابھی ریسنٹلی ہم نے کیا تو اس میں ہمیں چھاپے سے پہلے ثبوت ریویل کرنے کی ضرورت پیش آئی. ٹھیک ہے. سب سے ہیوی رشوت کیا آفر ہوئی آپ؟ 4 سال 5 سال پہلے کی بات ہے. 2.5 کروڑ. 2.5 کروڑ کی. جی. تو وہ تو ظاہر وہ ہم نے ہڈن کیمرے سے اس کو ریکارڈ بھی کیا. بعد اوقات ہوتا ہے آپ ریکارڈ کر کے آ جاتے ہیں اس کے بعد کہتے ہوں گے کہ دیکھیے ہر طرح کی چیزیں ہوتی ہیں. پہلے تو پیار محبت سے بات ہوتی ہے کہ جی دیکھیں, پھر وہ کچھ وہ ڈھونڈتے ہیں, کوئی رشتہ دار, کوئی دوست, کوئی مالکان کا کوئی ریفرنس ڈھونڈتے ہیں. پھر اس کے بعد جو ہے نا وہ دھمکیوں پہ معاملہ آ جاتا ہے. اس بیچ میں کہیں پیسوں کی پیشکش بھی کسی طریقے سے کر دی جاتی ہے. تو 3-4 سٹیپس ہوتے ہیں جو تقریباً اب وہ طے ہے کہ ہر پروگرام کے بعد یہ ہونا ہے. آپ کے سوال سے میں نے مناسب سمجھا, میں بھی پوچھ لوں, آج تک کسی نے کہا آپ کی بیگم کے لیے ڈائمنڈ کا سیٹ ایسا کچھ نہیں ہوا مجھے, کیونکہ آج تک پتہ نہیں چلا اس بات ہے. نہیں کچھ اس طرح کی چیزیں ہوتی ہیں. لیکن اچھا میں پتہ کیا سوچ رہا ہوں, میں سوچتا سوشل میڈیا اتنا خوفناک ہو گیا کہ آپ دیکھیں کہ یہی کلپ نکلے گا اور اس کے بعد پتہ کیا ہے, وہ اقرار الحسن کی وائف نے کہا کہ ڈیمانڈ کر دی اس رویے کو کیسے دیکھتے ہیں؟ یہ ہے لیکن یہ مجھے لگتا ہے شاید سدھر جائے گا آگے چل کے. ابھی تو یار بہت ہی عجیب و غریب کا معاملہ ہو گیا. یہ بات درست ہے چونکہ اکاؤنٹیبلٹی کوئی نہیں ہے. آپ کوئی بھی بات کہہ سکتے ہیں اور کوئی بھی کیچڑ اچھال سکتے ہیں. شادی انہاں کول تے سبزی والا بھی بڑا ڈردا ہے. یہ تے کولوں دکان دے لنگن تے کہندا بھائی تہاڈے آلو پیک کر کے رکھو. یہ بات درست ہے کہتے ہیں کہ اکثر کبھی کسی ریسٹورانٹ میں جاتے ہیں اور وہ تو جو پہلا پورے اس کا ایک ماحول ہوتا ہے نا کہ پتہ نہیں کوئی چھاپا پہ گیا. اور وہ اس کا نقصان یہ ہوتا ہے کہ کھانا ہمیں ہمیشہ دیر سے ملتا ہے. جی دیر جلدی ملے, وہ پلیٹیں بھی زیادہ بہتر طریقے سے صاف ہوں گی. وہ اگر فار ایگزامپل کہیں پہ کوئی کھانا پہلے بنا پڑا ہے نارملی ہاف ڈن کر کے رکھتے ہیں, وہ تازی کرا. ابھی رات کو میں 2 گھنٹے بیٹھ کے اور اس کے بعد ریسٹورینٹ اس کے بعد ہمیں کھانا ملا. اور سیکیورٹی چیکنگ ہمیشہ سب سے زیادہ ہوتی ہے ایئرپورٹس کے اوپر. سب پیار سے ملیں گے, عزت بھی کریں گے, دعائیں بھی دیں گے, لیکن تلاشی پوری ہوگی. مشکل سے میرا لرننگ وہ ٹریفک لائسنس بنا ہے, یہ مجھے ہی پتا. کسی کا انہوں نے اتنا ٹیسٹ نہیں دیا ہوگا جتنا میرا لیا ہوگا. اچھا میں آپ سے سوال پوچھنا چاہوں گی کہ آپ کو کبھی خوف نہیں آتا اس طرح کے پروگرامز کرتے ہیں اور اس طرح کے آپریشنز پہ جاتے ہیں؟ شروع میں مجھے بہت آتا تھا خوف, لیکن پھر جب میں نے دیکھا کہ اتنے لوگوں کی دعائیں ہیں اس میں جمپ ان کر سکتے. بڑی دلچسپ بات معافی کرتا کلام بھی ہو رہی کہ وہ ایک رات میں مجھے 2 بجے فون آیا کسی ایک نمبر سے. ظاہر وہ بڑی نیند میں تھا, میں نے وہ نہیں اٹھایا. پھر دوسری بار فون, کوئی 13-14 جب کالز آئیں اور رات کا وہ پہر تھا کہ میں گھبرا گیا کہ اللہ رحم کرے کوئی ایمرجنسی کا معاملہ نہ ہو. تو جب میں نے فون اٹھایا تو وہ کہنے لگے کہ اقرار بھائی میں فلاں بات کر رہا ہوں آزاد کشمیر سے. تو اقرار بھائی سریعام دی ٹیم لے کے پہنچو, میری 3 مجھاں چوری ہو گئی ہیں. تو مجھے ہنسی بھی آئی, لیکن آپ سوچیے اس بندے کی کیا توقعات تھیں. اس کو کہا کہ یار میں اقرار کو کہوں گا تو میری مجھاں لے لینا. انہاں کو کہ تم مجھے دودھ بھیجدا ہوندا تے نہ چوری ہوندی. والدہ کی کیا وہ ہوتی ہے, کیونکہ ماں تو ماں ہی ہے. جی لیکن اب مجھے ایسا لگتا ہے کہ ظاہر اتنا ان کا وہ خوف والا معاملہ نہیں ہوتا. ظاہر دعاگو تو ہوتی ہوں گی یقیناً. نہیں یار پریشان نہیں وہ آنٹی پریشان کیا حالات ہوتے ہیں یہ بتا سکتے ہیں. آنٹی کافی پریشان, میرے سامنے انہوں نے کبھی کمزوری ظاہر نہیں کی کہ جس سے میں کمزور پڑوں یا روکے مجھے کسی چیز. ہاں ایسا نہیں, ان کو یہ اندازہ ہے کہ میں اگر کوئی ایسی بات کروں گی کہ جس سے اقرار رک جائے کسی چیز, ایسا انہیں پتا ہے کہ رکنا نہیں ہے نا, تو پھر وہ تاثر بھی ہم وہ نہیں دیتے. کسی بھی چیز میں نہیں ہے تو ہم پھر اس قسم کا تاثر دیتے ہی نہیں ہے, روکتے بھی نہیں, ہم روکتے بھی نہیں ہیں. کہتے چلو جو کرنا ہے کرو. کیوں نہیں روکتے؟ کیا وہ میں نے روکا بھی نہیں اور وہ ٹھہرا بھی نہیں. حادثہ کیا تھا جسے دل نے بھلایا بھی نہیں. دل نے بھلایا. وہ تو میں تو صدیوں کا سفر کر کے یہاں پہنچا تھا, تو نے منہ پھیر کے جس شخص کو دیکھا بھی نہیں. کیا اچھا جانے والے کو کہاں روک سکا ہے کوئی, تم چلے ہو تو کوئی روکنے والا بھی نہیں. کیا کہیں جانے والے کو نہ روکو کہ بھرم رہ جائے. تو بھرم رہنا زیادہ بہتر ہے نا. آپ کا جو بڑا خوبصورت شعر کہ یہ اچھا ہے کہ آپس کے بھرم نہ ٹوٹنے پائیں, کبھی بھی دوستوں کو آزما کر کچھ نہیں ملتا. یہ بھی اچھا ہے. ایک شعر اور بڑا خوفناک ہے. اچھا ہاں, جگر ہو جائے گا چھلنی, یہ آنکھیں خون روئیں گی, وسیع بے فیض لوگوں سے نبھا کر کچھ نہیں ملتا. کیا بات ہے, کیا بات ہے. تو اچھا لیکن اقرار یہ اس وقت ہم ہنسی میں بات کر رہے ہیں, یہ بہت آسان ہے کہنا, اور مگر میں سمجھ سکتا ہوں کہ باقاعدہ ایک طرح سے آپ ایک محاذ پر جا رہے ہوتے ہیں.
اور بہت لمبی چوڑی اس طرح کی سپورٹ بھی آپ کے پاس نہیں ہے. جی تو یہ اتنا آسان کام نہیں ہے، ہر روز چوٹ کھانا، ہر روز وہ کرنا. کتنا ہی آدمی اب بہرحال وہ مائک ٹائسن جیسی تو آپ کی تربیت اور باڈی نہیں ہے نا یار، ایک مشکل تو ہوتی ہے نا. جس دن مارنا پڑے اس دن کہہ رہا ہوں یار آج کچھ دن اچھا نہیں ملا. یہ واقعی ایسا ہی ہے. مطلب جو آپ سوسائٹی میں تبدیلی کے لیے کر رہے ہو، میں سمجھتا ہوں اس کی بہت بڑی قیمت ہے. یہ بات درست ہے، لیکن اس کے بدلے میں پروردگار نے بہت نوازا بھی ہے مجھے، جو جس طرح سے پیار، جتنی دعائیں. اچھا یہ بھی بڑے مزے کی بات ہے، آپ درست کہہ رہے ہو. آپ نے جو بات کی بہت اچھی بات کی کہ آپ